اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام معزز شرکائے حلقہ درود، اللہ رب العزت آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کی یہ ہفتہ وار حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے عظمتیں رفعتیں عطا فرمائے۔ آپ کی خوبصورت فیڈ بیک کے ذریعے جو ہمیں میسر آتی رہتی ہے، اور محترم علی عمران صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی آپ کی فیڈ بیک ہم تک پہنچائی کہ ان پروگراموں میں الحمدللہ اہتمام کے ساتھ آپ شرکت کر رہے ہیں اور بڑی توجہ اور خوبصورتی کے ساتھ ساری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ آج میں نے گفتگو کے لیے جو موضوع چنا ہے وہ ہے تکریم انسانیت۔ اس سے قبل میں نے ایک موقع پر حسد کے حوالے سے ایک گفتگو کی تھی، آپ نے بڑی خوبصورت اس پر فیڈ بیک دی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تھوڑا مزید تیاری کر رہا ہوں، اور بڑے اچھے انداز میں اس کو کچھ 2-3 اقساط میں تفصیلاً اس کو عرض کریں گے۔ اور محترم علی عمران صاحب تشریف لائے تو ان کی موجودگی میں جو ہمارا مشورہ ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ فروری میں شاید ہم ایک بڑی سطح پر پورے ایشیا کا اور مختلف ممالک کو اکٹھا کر کے ایک ورکر کنونشن یا ایک تنظیمی تربیتی کیمپ کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کریں گے۔ تو اس موقع پر انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس گفتگو کو ذرا دہرایا جائے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2-3 ہفتوں میں وہ کریں گے۔ تو آج جو میں عرض کر رہا ہوں موضوع، وہ بھی بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور وہ موضوع تکریم انسانیت ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں جو مخلوقات اس نے پیدا فرمائیں وہ لا تعداد مخلوقات ہیں، کتنے جہان ہیں، اور ہر جہان میں کون کون سی مخلوق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں۔ ان ساری مخلوقات میں سے اس نے سب سے بہترین مخلوق جو بنائی وہ اس نے انسانوں کو بنایا، اور انسانیت کا شرف اور اعزاز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشری میں دنیا میں بھیجا۔ تو انسان اس لیے معزز ہوا کہ حضور نے اس لباس بشری میں دنیا میں آقا کی بعثت ہوئی۔ عالم نور میں تو آپ پہلے ہی تھے، اگر حضور لباس بشری پہن کر دنیا میں نہ تشریف لاتے تو یقیناً بشر اس اعزاز اور اکرام کے قابل نہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان کو عزت و تکریم عطا کی ہے، یہ بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہمیں انسان کی عزت اور شرف کا جو رب کی نگاہ میں ہے اس کا اندازہ ہو جائے تو ہم نہ کسی سے کوئی سخت جملہ کہہ سکیں، نہ کسی کو برا بھلا کہہ سکیں، نہ کسی کے بارے میں برا سوچ سکیں، نہ کسی کی غیبت چغلی اور بہتان کر سکیں۔ ہماری نگاہ میں جب کسی کی عزت اور وقار نہیں رہتی تو پھر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، اور بہت سی برائیاں اور خطائیں انسان سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کتنی عزت و تکریم عطا کی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اگر اسلام کا تعارف کروانا ہو دنیا کو، کسی بھی جگہ پر اسلام کا تعارف کروانا ہو، اور اسلام کے ہزاروں لاکھوں احکامات، قوانین اور ضوابط میں سے ایک قانون بتانا ہو، یا پورے اسلام میں سے کوئی ایک شے چن کر آپ انسانیت کو بتانا چاہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی چیز جو اسلام کے پاس ہے، وہ سب سے بڑا حسن جو اسلام کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تکریم انسانیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، وہ اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اتنی تکریم کائنات انسانی کا کوئی اور فلسفہ، دین یا کوئی اور تعلیمات اس کے برابر نہیں ہے جتنی اسلام نے عطا کی ہے۔ اس پر اگر گفتگو کا میں چاہوں گا تھوڑا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، تو یہ تو ایک طویل سلسلہ ہے، بڑے پہلو ہیں اس موضوع کے، تو آج اس میں سے میں صرف ایک یا دو چیزیں، ایک یا دو حدیث عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اور اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی خود تکریم فرماتا ہے، اور پھر کسی کو اسے برا بلا بھی نہیں کہنے دیتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سمجھا رہا ہوں، مثال سے بات بڑی آسانی سے دلوں میں اتر جائے گی۔ دیکھیں، ایک فیملی ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، ماں کو اپنی اولاد پیاری لگتی ہے، اور اتنی پیاری لگتی ہے کہ اگر اس میں کوئی نقص ہو، عیب ہو، کمی ہو، اور وہ کوئی دوسرا آ کے تانا دے، ماں کو تانا دے اس کی اولاد پر، تو پتہ بھی ہو ماں کو کہ میرے بیٹے میں یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، تھوڑی بہت ہی جائز بات وہ سن لے گی، اور اگر تانا دینے والا، گلا کرنے والا، اعتراض کرنے والا کوئی سخت جملہ اس نے کہا، تو وہ عورت ہونے کے باوجود ڈٹ جائے گی اور اس کی بے عزتی برداشت نہیں کرے گی، اور وہ آگے سے دلائل دے گی، جواب دے گی، ہمت سے جو کچھ اس سے بن سکا وہ اس کا دفاع کرے گی، کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے۔ آپ کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، کسی تحریک تنظیم میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی تحریک کے کسی فرد پر، آپ کے ساتھ کام کرنے والے سٹاف ممبر اس پر کوئی اگر تانا دے، الزام لگائے، تو آپ برداشت کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ اس سے سمجھائیں گے، بھئی یہ غلطی نہ کر، یہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن اگر کوئی دوسرا تانا دیتا ہے تو آپ برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ ایک گروپ کا، ایک جماعت کا، ایک دفتر کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ ذرا آگے بڑھیں، ایک قبیلہ ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، خاندان پر اگر کوئی الزام لگائے، یا آپ کے خاندان میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی سخت برے کلمات کہے، تو آپ کو برداشت ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ آپ جواب دیتے ہیں، آپ اس کا دفاع کرتے ہیں، کمزوریوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈٹ کر دفاع کرتے ہیں کہ میرے خاندان پر حملہ ہو رہا ہے، میرے خاندان کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ آپ جاپان میں رہ رہے ہیں، وہ اس وقت آپ کی رہائش وہاں پہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان میں، ہم پاکستانی جہاں زندگی گزار رہے ہیں، اگر کوئی پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرے گا، پاکستانیوں کو برا بلا کہے گا، تو میں اس کا دفاع کروں گا یا نہیں کروں گا؟ دفاع کروں گا، ڈٹوں گا، اور اگر کوئی حملہ کرے گا اس پر تو جان لگا کر، تن من دھن کی بازی لگا کر اس کی عزت اور سالمیت کو بچاؤں گا۔ تو یہ جو میرا رشتہ بن گیا نا اپنے وطن کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، کہ اس پر ہونے والے حملے کا میں دفاع کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، اور میں ان کی طرف سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو اب یہ اگر بات سمجھ گئے ہیں
تو ایک کنبہ اللہ کا ہے، ایک مخلوق رب کی ہے، یہ رب کا خاندان، ایک رب کا کنبہ، رب کی ایک مخلوق ہے، خاندان اس معنی میں نہیں، وہ تو اولاد سے پاک ہے، ایک عصبیت اللہ کی بھی ہے کہ وہ جس بندے کو اس نے بنایا ہے اس بندے کے خلاف کوئی زبان کھولے تو اللہ کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ میری مخلوق ہے، یہ میری تخلیق ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، بندے تمہیں کیا حیثیت کہ تو اس کے خلاف کو بات کرے؟ میں بات سمجھانے کے لیے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، اور یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک میں عرض کروں گا، آپ جسم کے کانوں سے نہ سنیں، دل اور روح کے کانوں سے سنیں، تاکہ بات جہاں تک پہنچنی ہے وہاں پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ والی حدیث ہے، الفاظ پہ غور کریں گے، اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کے پچھلے گناہ کا تانا دے، یعنی ایک شخص سے کوئی گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اسے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کر لی؟ بولیے، توبہ کر لی۔ اب وہ دوسرا بندہ جس نے وہ گناہ دیکھ لیا تھا، سن لیا تھا، معلومات اسے مل گئی تھی، وہ بعد ازاں اس بندے کو اس پچھلے گناہ کا تانا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ فرماتا ہے، بندے اس نے تو گناہ میرا کیا تھا، میری بارگاہ میں نافرمانی کی تھی، توبہ کی، میں نے تو معاف کر دیا، تو کون ہوتا ہے معاف نہ کرنے والا؟ حدیث کے کلمات ہیں، آقا نے فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن کسی کو اس کے پچھلے گناہ کا تانا دے تو اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے، وہ اس تانا دینے والے کو مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ جس گناہ کا اس کو تانا دے رہا تھا وہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے بندے کو تو تانا دے رہا ہے، اور وہ بھی پچھلے گناہ کا تانا دے رہا ہے جس پر اس نے توبہ کر لی ہے، بخشش معافی مانگ لی ہے۔ معافی مانگ لے یا نہ مانگے، وہ بندے اور مولا کا کام ہے، اس کے درمیان ہے۔ ہاں، یہ اس میں ایک استثناء ہے کہ وہ گناہ اگر معاشرے سے متعلق ہے، لوگوں سے ظلم اور زیادتی سے متعلق ہے، تو پھر اس کا تذکرہ جائز ہے، جس سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ وہ گناہ اگر اس کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اس نے نماز نہیں ادا کی، کوئی اور فرض ادا نہیں کیے، اس کی ذاتی زندگی کے گناہ ہیں، جس پر وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور بعد ازاں کوئی دوسرا تانا دے، تو وہ رب اپنے کنبے کو، یعنی اپنی مخلوق کا پھر یوں دفاع کرتا ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنے بھی نہیں دیتا۔ تو آج کی سب سے خوبصورت حدیث پاک جس پر میں بات مکمل کرنا چاہوں گا، وہ اتنی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو 2 دن ایک کیفیت میں رہا۔ عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی عزت و تکریم کا ذکر فرمایا ہے۔ شاید میں نے اس کا کوئی ایک حصہ پہلے ذکر کیا ہو۔ دیکھیں، بندے کی عزت و تکریم اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، یہ تو ایک بڑا طویل مضمون ہے، میں اس پہ تفصیلاً عرض کروں گا آگے باتیں۔ بندے کی عزت و تکریم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو برا بلا بھی نہیں کہنے دیتا۔ اللہ کیا ہے، وہ مشہور قول ہے، مشہور ہر ایک وہ اس کو تذکرہ کرتا ہے، ڈائریوں میں، کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے کیا، کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ یعنی کسی کے اندر کوئی برائی ہے نا، تو اس برائی سے نفرت کی جائے، اس بندے سے نفرت نہ کی جائے۔ بندے سے نفرت کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ برائی تو نہیں جائے گی اس سے، آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ میں یہ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے واقعہ عرض کر دوں۔ خواجہ غلام فرید دلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے تھے انڈیا میں۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یعنی تکریم انسانیت کیا ہوتی ہے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ان کے ساتھ مریدین، متعلقین، صاحبین بھی ساتھ تھے۔ وہ انڈیا میں
چونکہ دہلی میں رہتے تھے، گزرے تو ایک تالاب دیکھا، اس تالاب کے کنارے ایک ہندو پنڈت وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے ہاں کچھ مذہبی اعمال اور شعائر ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کبھی لیلۃ القدر میں کرتے ہیں، شب برات میں کرتے ہیں، ہم تو خیر سالانہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت توبہ اس کی بارگاہ میں کرتے رہیں۔ جیسے ہم یہ کرتے ہیں اسی طرح ہندو بھی مختلف اعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تالاب میں غسل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ وہ بیٹھا ہندو پنڈت تالاب کے کنارے رو رہا تھا۔ خواجہ غلام فرید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ نگاہ ڈالی تو سمجھ گئے اس کی پریشانی کو۔ اپنے ساتھ جو ساتھی تھے انہیں روکا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں جو کچھ کروں گا نا کچھ بولنا نہیں ہے۔ وہ تشریف لے گئے اس پنڈت کے پاس، اپنا لباس تبدیل کیا، اور جیسے ہندو غسل کرتے تھے اس تالاب میں اسی طرح انہوں نے پورا غسل کیا۔ غسل کر کے باہر نکلے۔ اب جیسے ہم بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں مالی طور پر بھی، ویسے بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، ہندوؤں میں بھی یہ طریقہ کار ہے۔ تو انہوں نے اگر ہندو غسل اس تالاب میں غسل کر کے 10 روپے دیتے تھے نا، انہوں نے 100 روپے نکال کے دے دیے، یعنی زیادہ رقم ان کو دی اور چلے گئے۔ وہ ساتھی پوچھتے رہے، بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ غسل کی حاجت تھی، ضرورت تھی تو اپنے آستانے پر آپ غسل فرماتے صاف ستھرے پانی سے، یہاں تو وہ گندے نہاتے رہتے ہیں، اور کیا؟ آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن تنہا آئے اور پھر وہیں غسل کیا اور پھر اس کو رقم دے کر تشریف لے گئے۔ 3 4 5 دن وہ تشریف لاتے رہے اور اس تالاب میں غسل کر کے اسے وہ پیسے دیتے رہے۔ جب اس کی جو حاجت پریشانی، گھر میں پریشانی جو تھی وہ پوری ہو گئی، ان پیسوں سے وہ پریشانی دور ہو گئی، اب اس کی تھوڑی آنکھ کھلی کہ یار باقی ہندو بھی آتے ہیں یہاں نہانے کے لیے، یہ بندہ صبح اس وقت آتا ہے، حلیے میں بھی وہ ہندو نہیں لگتا، آ کے غسل کر کے دوسروں سے کئی گنا زیادہ پیسے دے کے چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ اگلے دن جب وہ غسل کے لیے آئے تو اس نے پیسے وصول کر لیے، لیکن اٹھ کے پیچھے پیچھے ساتھ چل پڑا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ بندہ کون ہے، اور 1 ہفتے سے آ رہا ہے، پہلے نہ اس سے کوئی تعارف ہے نہ ملاقات ہے، اور یہ زیادہ رقم دے کے جا رہا ہے۔ اس نے جب جا کے دیکھا تو وہ اپنے آستانے پر پہنچے، تازہ غسل کیا، کپڑے بدلے، اور آ کر مسند پر بیٹھے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا یہ تو مسلمان ہے، اور اس شخص نے 4-5 دن میری جو مدد کرنا چاہیے، اگر وہ مجھے نقد پیسے دیتا یہ عمل کیے بغیر، تو میں ہندو تھا یہ مسلمان تھا، میں تو اسے 1 روپیہ نہ لیتا، اور میں ہندوؤں کا مذہبی رہنما ہوں، میں اس سے مالی مدد لے کر اپنے دین کو میں نے بدنام کرنا تھا۔ تو اس نے میری عزت نفس کا خیال رکھا اور اپنے آپ کو یہ بتایا بھی نہیں کہ وہ مسلمان ہے، اور وہ آ کر میرے مذہب کے مطابق غسل کر کے اس نے پیسے دیے اور میری مجبوری دور کر دی۔ وہ قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہ جو مذہب ایسی تعلیمات دے کہ آپ دوسرے کو مدد دیں اور مدد کرتے ہوئے بھی اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اس سے بڑی اور تعلیمات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اس کے مذہب سے نفرت نہیں کی، اس کے چہرے پر پریشانی کو پڑھا۔ اب اگر مدد کرتے ویسے اس کو چندہ دیتے یا رقم دیتے تو اس نے قبول نہیں کرنی تھی، تو اس کی عزت نفس پر بھی حرف آنا تھا کہ وہ یہ کہ سمجھتا کہ مسلمان میری مدد کر رہا ہے میری غربت اور پریشانی میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایسا عمل کیا جس سے اسے اندازہ نہ ہو ان کے اسلام کا۔ تو یہ ہزاروں لاکھوں یا برے صغیر میں خصوصاً خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان ہستیوں نے جو 90 لاکھ کو 1 کروڑ کو کلمہ پڑھایا، تو کیسے کلمہ پڑھایا؟ ان سے نفرت کر کے نہیں، ان کو پاس بٹھا کر ان سے محبت اور پیار کر کے ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو جو میں حدیث پاک عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ بڑی خوبصورت حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بزرگ آپ سارے بیٹھے ہیں، کچھ یہاں ہیں کچھ باقیہ جو لنک پر سن رہے ہیں، جب بھی تکریم انسانیت جو ہے نا
انسان کی عزت اور احترام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو نماز جنازہ کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز ہے، یہ فرائض میں ہے یا نہیں ہے؟ بے شک کفایہ ہے نا، لیکن ہے تو کس کی لسٹ میں ہے؟ فرائض کی لسٹ میں ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرض اللہ نے کیا ہے، کفایہ ہے، لیکن ہم نماز میں کرتے کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نماز جنازہ میں؟ نہیں۔ اللہ کو رکوع کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر میت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے نا کہ ہم کسی اللہ کے نیک ولی یا دربار یا کسی کے پاس جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں یا حضور کے روضے میں کھڑے ہوں تو سمجھتے ہیں جی ہاتھ تو صرف باندھے اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز میں ہاتھ ہم کس کے لیے باندھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب یہاں رب کس کے لیے ہاتھ بندھوا رہا ہے؟ اس بندے کے لیے، اس کی تکریم اور اعزاز کے لیے۔ اور اس ساری نماز میں ہم اللہ کو کوئی سجدہ نہیں کرتے، کوئی رکوع نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم نیت ہی یہ کرتے ہیں کہ ثنا اللہ کے لیے، درود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ یعنی اس نماز میں تو شریک ہے وہ بندہ جو سامنے لیٹا ہوا ہے۔ یہ مرنے کے بعد احترام ہے بندے کا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور کی ثنا اور حضور پر درود وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اب اگر اپنی ثنا کروانی ہوتی تو اس ثنا میں کوئی زیادہ حصہ ہوتا اس پوری نماز میں؟ وہ تو ہم صرف چند کلمات پڑھتے ہیں، حضور پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو وہ ثنا اور درود بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو ہے ہی، لیکن وہ اس لیے اللہ کرواتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے کر لو اور اس کا اجر و ثواب پھر مردے کے لیے پیش کرو۔ تو حقیقتاً نماز جنازہ میں تو ہم ثنا اور درود بھی مردے کی بلندی درجات کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تکریم انسانیت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ مرنے کے بعد بھی اپنے بندے کی بخشش اور مغفرت کے لیے فرض کرتا ہے کہ اس کی اولاد اور رہ جانے والے میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض سمجھ کر وہ میری تسبیح کریں، میرے حبیب پہ درود پڑھیں اور مل کر اس کی بخشش کی دعا کریں۔ یہ مرنے کے بعد بھی اتنی تکریم ہے، تو زندگی میں اس کی عزت اور اکرام کی کیا حد ہوگی۔ تو جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آقا نے ارشاد فرمایا من غسل میتن، جس نے کسی مردے کو غسل دیا اور غسل دیتے ہوئے اس نے اس کا کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی غلطی خطا نظر آ گئی بندے کو ایسی جس سے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ بڑا گناہ گار، بڑا سیاہکار دنیا سے گیا ہے، آقا نے فرمایا فقاتما علیہ، غسل دینے والے نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ وہ غلطی خطا گناہ جو اس کا نظر آیا وہ کسی سے اس نے زندگی بھر بیان نہیں کیا، اس نے پردہ ڈال دیا۔ غلطی گناہ سے کیا مراد؟ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ فوت ہو کہ چہرہ سیاہ ہو جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی گناہ گار دنیا سے گیا ہے، زبان بعض اوقات بندوں کی باہر نکل آتی ہے، یا کوئی اور علامت ایسی دکھائی دیتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ اچھا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ اگر یہ ایسی کوئی علامت دیکھ لی جائے اور دیکھنے کے بعد پھر وہ بندہ پردہ ڈال دے، تو اللہ بندے سے وعدہ کرتا ہے اس پردہ ڈالنے والے سے غفر اللہ لہ 40 مرات، کہ بندے اب 40 بار مرنے سے پہلے جب تجھ سے گناہ ہوگا نا تو میں پردہ ڈال دوں گا، تیرا عیب میں چھپاؤں گا، تیری غلطیاں کوتاہیاں خطائیں میں دنیا سے اس پہ پردے ڈالوں گا۔ تو سامعین کرام، وہ مرنے کے بعد بھی اپنے بندے کی تکریم پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ 40 بار وہ بخشنے کے وعدے بندے سے کر دیتا ہے۔ تو تکریم انسانیت ایک ایسا عمل ہے جو اسلام کا حسن ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور یہی وہ عمل ہے
جس سے آپس میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، پیار اور محبت پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں تو اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ ابھی تو اس کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یقیناً جس کی تو نیکیاں تو ہیں، گناہ تو ابھی شمار ہی نہیں ہو رہے۔ اسی طریقے سے اپنے سے بڑے کو دیکھیں تو یہ گمان کریں کہ وہ نیکیوں میں مجھ سے کہیں آگے بڑھا ہوگا اور میں تو اس کے نسبت گناہوں میں کہیں آگے بڑھا ہوں۔ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، دوسروں کی عزت و تکریم کرنا، ان سے اس لیے پیار کرنا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں جو اس کے بندے کی عزت و تکریم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی دنیا میں اور آخرت میں عزت و تکریم بڑھاتا ہے۔ وہ اس نے ایک وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ ہم بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم وظیفے کرتے ہیں نا، جمعے والے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، فلاں فلاں دن اتنی عبادت اور بندگی کرتے ہیں کہ آخرت میں بغیر حساب و کتاب دنیا بندہ بخشا جائے۔ آج ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی چاہے کہ قیامت والے دن وہ بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے، تو بڑا سادہ اور آسان سا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یہ میرا نہیں دیا ہوا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ بندے سے وعدہ کرتا ہے کہ بندے تو دنیا میں میرے بندوں کی کتاب نہ کھول، میں حشر میں تیری کتاب نہیں کھولوں گا۔ تو دنیا میں میرے بندوں کا حساب کتاب نہ لے، میں آخرت میں تیرا حساب کتاب نہیں لوں گا۔ بس سمپل سا سادہ سا اس کا وعدہ ہے۔ اور جواباً اس نے دوسرا پہلو بھی بتا دیا، من لا یرحم لا یرحم، جو میرے بندوں پہ رحم کر کے نہیں آئے گا نا، پھر مجھ سے بھی رحمت کی امید نہ رکھے۔ تو جو دنیا میں لوگوں کی کتاب نہ کھولے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری کتاب نہیں کھولوں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو انسانیت کی تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا